السلام علیکم۔ آج سے کئی صدیوں پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے ایک گاؤں کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت انتہا کی غریب تھی۔ اس بوڑھی عورت کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا آگے پیچھے کون ہے، یہ کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے۔ وہ ایک گاؤں کے اندر ہجرت کر کے آئی تھی اور خود کو خانہ بدوش بتاتی تھی۔ گاؤں والوں نے اس سے کئی بار پوچھا، بوڑھی اماں آپ کا شوہر کہاں گیا؟ آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ کا کوئی اور رشتہ دار نہیں، آپ اکیلی اس گاؤں میں کئی برسوں سے رہ رہی ہیں اور آپ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے کئی کئی دن فاقوں میں گزر جاتے ہیں۔ لیکن اس بوڑھی عورت نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور لوگوں کے دلوں میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک چھوٹے سے بچے نے اس دنیا میں ایک قدم رکھا، کیونکہ اس دنیا میں اس بوڑھی عورت کا اور کوئی نہیں تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے پڑوس میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنے بچے سے بھی زیادہ پیار کیا، اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی۔ سارے گاؤں والے اس بوڑھی عورت کے بچے کے ساتھ محبت کو دیکھ کر حیران ہوتے اور کچھ لوگ کہتے شاید اس بوڑھی عورت کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں اور اس لیے اس بچے سے بہت محبت کرتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑا ہوتا ہوتا 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس بوڑھی عورت کے 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو کہ اس نے اسی گاؤں میں آنے کے بعد ہی ہاتھوں سے گاؤں والوں کی مدد سے بنائے تھے۔ ان 2 کمروں میں وہ بوڑھی عورت ایک کمرے کے اندر رہتی تھی اور ایک کمرے کو ہر وقت تالا لگا رہتا۔ جب بچہ 7 سال کا ہوا تو اس نے بوڑھی اماں کو کہا، اماں جان آپ مجھے اس کمرے کے اندر کیوں نہیں لے کر جاتی؟ لیکن بوڑھی عورت اس بچے کو باتوں ہی باتوں میں ٹال دیتی اور بہت دفعہ لوگوں نے اس بوڑھی عورت سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا کہ اماں جان آپ اس کمرے کو ہمیشہ تالا لگا کر رکھتی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ لیکن بوڑھی عورت نے کبھی کسی کو مطمئن کر دینے والا جواب نہیں بتایا۔ سارے لوگ حیران ہوتے اور وقت گزرتا رہا۔ جب وہ بچہ 12 سال کا ہوا تو اب بوڑھی عورت کا آخری وقت آن پہنچا۔ جب اس 12 سالہ بچے نے اپنی ماں سے زیادہ پیار کرنے والی عورت کو جاتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے لگا اور گاؤں والے اس کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ اتنا بچہ تو اپنی سگی ماں سے بھی جدا ہونے پر نہیں روتا، لیکن یہ دیکھو کتنا زیادہ رو رہا ہے۔ جب بوڑھی عورت نے اس بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، بیٹا میں نے تمہیں ساری زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے پالا، تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا، تجھے اپنے بیٹے سے کم نہیں رکھا، اور آج مرتے وقت میں تم سے چھوٹی سی آخری خواہش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس 12 سالہ بچے نے کہا، اماں جان آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہو جو ہر وقت بند رہتا ہے اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد بوڑھی عورت نے ایک چابی اپنے دوپٹے سے کھولی اور کہا، بیٹا اس چابی کو تم سنبھال کر رکھ لو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اس تالے کی چابی کی مدد سے اس تالے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اور حتیٰ کہ گاؤں کا کوئی بھی مرد، خواتین یا بچہ اس تالے کو توڑنے یا کھولنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس کی حفاظت تم کرو گے۔ اور مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو کہ ٹھیک میرے مرنے کے 40 سال بعد تم اس وقت کے اس سرزمین پر حکومت کرنے والے سلطان کے پاس جاؤ گے اور وقت کے سلطان کو کہنا کہ فلاں بوڑھی اماں نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے 40 سال بعد وقت کے سلطان کو یہ چابی دینا، اور اس سلطان سے کہنا کہ بوڑھی اماں کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے ٹھیک 40 سال بعد اس کمرے کا آ کر تالا کھولے گا اور آگے جو ہوگا وہ سلطان خود دیکھ لے گا۔ وقت گزرتا رہا۔ وہ بچہ کئی ماہ تو اپنی بوڑھی ماں سے جدائی کا غم برداشت نہ کر سکا اور آہستہ آہستہ وہ اس بوڑھی عورت کو بھلانے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑا ہوتا ہوتا 17 سال کا ہو گیا۔ اب آئے دن اس کا تجسس بڑھ رہا تھا کہ آخر بوڑھی اماں نے اس کمرے میں ایسی کیا چیز چھپا دی کہ جس کو صرف وقت کا سلطان 40 سال کے بعد کھولے گا۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہوتا اور کئی بار تو اس نے اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن پھر جب اس کمرے کے قریب جاتا تو بوڑھی اماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آتا اور پیچھے ہٹ جاتا۔ کئی دفعہ گاؤں کے سردار اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے بہت اکسایا کہ بوڑھی اماں تو چلی گئی ہیں، تمہارے پاس اس کمرے کی چابی بھی ہے، لہٰذا تم اس کمرے کا تالا کھول دو، پتا تو چلے کہ آخر اس بوڑھی اماں نے اس کمرے کے اندر ایسا کیا چھپایا تھا۔ لیکن اس نوجوان نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں کسی کو اس کمرے کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس واقعے کو 39 سال گزرے تو اب اس نوجوان کا تجسس مزید بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب 40 سال مکمل ہوں اور میں اپنی بوڑھی ماں کی آخری خواہش کو پورا کر سکوں، تاکہ اس رات سے بھی پردہ اٹھے کہ آخر اس کمرے کے اندر ایسا کیا چھپا ہوا ہے۔ گاؤں والوں کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ 40 سال گزر گئے لیکن اس کمرے کو کسی نے نہیں کھولا۔ حالانکہ کئی دفعہ گاؤں کے لوگوں نے اس نوجوان کو اکسایا تھا، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم رہا اور 40 سال تک اس کمرے کے دروازے کو نہ کھولا۔ جب 40 سال ہونے میں کچھ دن باقی رہے
تو اب اس آدمی نے، جبکہ اس کی عمر تقریباً 52 سال ہو چکی تھی، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت مصر کی سلطنت پر سلطان صلاح الدین ایوبی تخت نشین ہو چکے تھے۔ چند دنوں کے بعد اس کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ اس نے اپنی آرامدہ سواری پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کے محل سے لے کر اس گاؤں تک تقریباً مسلسل 4 دن، اور اگر راستے میں پڑاؤ کیا جاتا تو 6 سے 7 دن کا سفر تھا۔ اس آدمی کی عمر اب کافی ہو چکی تھی، لہٰذا وہ مسلسل سفر نہیں کر سکتا تھا۔ 6-7 دنوں کے سفر کرنے کے بعد جب وہ قاہرہ کے اندر پہنچا تو اب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ اسے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر مجھے سپاہیوں نے سلطان سے نہیں ملنے دیا تو بوڑھی اماں کی خواہش کا کیا ہوگا؟ بوڑھی اماں کی خواہش کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے قریب پہنچا تو اب اس کی دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ لیکن جب وہ سلطان کے محل کے قریب پہنچا تو ہر آنے والے غریب، خاص و عام کو سلطان کے دربار میں آنے کی کھلی اجازت تھی، اور لوگ آ رہے تھے۔ اس کے دل کو بہت سکون ملا کہ اب میں سلطان تک ضرور پہنچ جاؤں گا، اور اس نے اپنا گھوڑا ایک طرف باندھ دیا اور وہ چابی سنبھالی، اور چابی سنبھالنے کے بعد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان لوگوں کے مسائل سن رہے تھے اور ان کے مسئلے حل کر رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سلطان کو شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور بتایا کہ حضور کس طرح ایک بوڑھی اماں نے آج سے 40 سال پہلے مجھے کہا تھا کہ یہ چابی تم ٹھیک میرے مرنے کے 40 سال بعد وقت کے سلطان کو دینا، اور سلطان کو بتانا کہ بوڑھی اماں کے موت کے وقت کی آخری خواہش تھی کہ ٹھیک 40 سال بعد اس کمرے کو کھولا جائے، اور اس کمرے کو صرف وقت کا سلطان ہی کھولے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر نے کہا، سلطان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سلطان ہر ایرے غیرے کی عجیب و غریب خواہش کو پورا کر سکے۔ تو یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے کہ آخر بوڑھی اماں نے اس عجیب و غریب خواہش کا ذکر کیوں کیا۔ اتنے میں اس دربار کے اندر ایک نوجوان ایسا تھا، جب اس نے اس عجیب و غریب خواہش کے بارے میں سنا تو وہ فوراً بول پڑا اور کہا، حضور وہ بوڑھی اماں ہمیں کوئی دیوانی لگتی تھیں۔ اتنے میں ایک سپاہی بولا، پھر حضور کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کمرے کے اندر خزانہ ہو؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، جس بوڑھی عورت نے ساری زندگی غربت میں گزاری اس کے پاس خزانہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، چاہے اس کے اندر خزانہ ہو یا چاہے اس کے اندر جو بھی ہو، وہ اس بوڑھی عورت کی امانت ہے اور وہ اس کی آخری خواہش تھی۔ ضرور اس بوڑھی عورت کی خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ جب اس 52 سالہ آدمی نے سلطان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو بڑا خوش ہوا، اور چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اور جب سلطان اس گاؤں کے اندر پہنچے تو گاؤں والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وقت کا اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ایک عام سی بڑھیا کی ایک عجیب و غریب خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئے گا۔ حتیٰ کہ سلطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ کر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اپنے نبی کا سچا عاشق رسول تھا، جو کہ اپنی آخری نبی کی امت سے بہت محبت کرتا تھا۔ سلطان کا اس گاؤں کے سردار نے بھرپور استقبال کیا، اور سلطان کی مہمان نوازی کے چند دنوں بعد اس بوڑھی عورت کی آخری خواہش کے مطابق 40 سال مکمل ہو گئے۔ اب سلطان نے اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ سلطان کے ساتھ سارے گاؤں والے، حتیٰ کہ ارد گرد کی بستیوں والے بھی موجود تھے، کیونکہ یہ بات بڑی تجسس والی تھی کہ جس کمرے کو 40 سال بعد کھولا جا رہا ہے، آخر اس کے اندر کیا ہوگا۔ سلطان کے خاص سپاہی بھی سلطان کے ساتھ تھے۔ جب سلطان اس بوڑھی عورت کے کمرے کے قریب پہنچا تو دیکھ کر سلطان بھی حیران ہو گئے، کیونکہ جو کمرہ آج سے 40 سال پہلے بند تھا، دیکھو وہ کمرہ ویسے کا ویسا تھا۔ اس کے دروازے پر کسی قسم کی کوئی خراش نہیں تھی، حتیٰ کہ اس پر تو نہ تو گرمی نے اثر کیا اور نہ ہی کبھی بارش نے۔ سلطان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ضرور اس کے پیچھے بہت بڑا ماجرا ہوگا، کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان نے آسمان کی طرف نظریں دوڑائیں اور کہا، میرے رب کریم قیامت والے دن بوڑھی اماں گواہی دے گی کہ واقعی سلطان اتنا لمبا سفر کر کے ایک بوڑھی عورت کی خواہش کو پورا کرنے آیا ہے۔ اور اس کے بعد سلطان نے تالا کھولا، اور تالا کھولنے کے بعد جب اس کمرے کا دروازہ کھولا تو سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سلطان نے اس کمرے کے اندر دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اس بوڑھی عورت کو گالیاں بکنے لگے کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ عورت دیوانی تھی۔ لیکن جب سلطان کے چہرے پر غصہ دیکھا تو سارے گاؤں والے خاموش ہو گئے۔ سلطان کمرے کے اندر داخل ہوئے اور کمرے کے ارد گرد دیکھنے لگے، لیکن اس کمرے کے اندر نہ تو کوئی الماری تھی نہ ہی کچھ ایسا، کمرہ بالکل خالی کا خالی تھا۔ لیکن سلطان جانتے تھے کہ بوڑھی اماں اتنی بڑی خواہش کر گئی ہے تو اس کے پیچھے ضرور وجہ ہوگی۔ سلطان اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کی دیواروں پر ہاتھ مارنے لگا۔ ہاتھ مارتے مارتے سلطان کو کچھ ایسا محسوس ہوا جس سے سلطان کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، کلہاڑا لے کر آؤ۔ سپاہی کلہاڑا لے کر آئے۔
سلطان نے حکم دیا کہ اس جگہ سے دیوار کو کاٹنا شروع کر دو۔ سارے گاؤں والے حیران تھے کہ سلطان اس دیوار کو کیوں کاٹنا چاہتے ہیں۔ جب تھوڑی سی دیوار کاٹی گئی تو اس دیوار کے اندر سے لکڑی کا بنا ہوا ایک دروازہ کھل گیا، اور وہ دروازہ بالکل نیچے کی طرف کھل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ شمع جلا کر لاؤ۔ جب شمع جلائی گئی تو اس دروازے کے نیچے سلطان نیچے کھودی گئی سرنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ سلطان کے ساتھ چند بہادر سپاہی بھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان کے سپاہیوں نے اس کمرے کے اندر سامان نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا اور اس کمرے کے اندر سامان ختم نہ ہوا۔ سامان کیا تھا یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو رہے تھے۔ اس کمرے کے نیچے کھودی گئی سرنگ کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ سونے کے صندوق، قیمتی ہتھیار اور سلطان کے لیے بہت ہی قیمتی نقشے، جن کے ذریعے سلطان نے بعد میں بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا تھا، اور بہت ساری سرنگوں کے راز جن کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بارود بھرے گئے تھے، وہ سارے راز موجود تھے۔ لیکن اب سارا سامان باہر نکال کر لایا گیا، تو جب سلطان نے صندوق کھولے تو ان کے اندر سونا بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو رہے تھے کہ جس بوڑھی عورت نے ساری زندگی غربت میں گزاری، آخر وہ بوڑھی عورت اتنا سارا قیمتی سامان کہاں سے لائی، اس کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آ گیا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اس وقت کے سلطان کو یہ سب کچھ کیوں نہیں دیا، اور وہ کیسے جانتی تھی کہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگا۔ یہ دیکھ کر سلطان حیرت کے مارے سوچ رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کی نظر ایک ایسے صندوق پر پڑی جو کہ باقی صندوقوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس صندوق کے اندر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی۔ اس کتاب کو کھول کر سلطان نے پڑھا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ وہ بوڑھی عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے۔ پھر اس نے آگے مزید لکھا کہ حضور میں جانتی ہوں کہ آج سے تقریباً 40 سال بعد اس سلطنت پر ایسے حکمران کی حکمرانی ہوگی جو اپنی رعایا کا در سمجھتا ہوگا، جو اپنے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور اس سلطان کے نصیب میں بہت ساری فتوحات لکھی ہوں گی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس وقت سلطان کو ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہوگی۔ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں، اور میرے بابا بہت ہی ظالم اور سنگ دل تھا، اور یہ سارا سامان ایک دفعہ میں اپنے بابا کے ساتھ جا رہی تھی کہ میرے بابا کے سپاہیوں نے اس وقت کے سلطان سے سب کچھ چھینا تھا۔ جب میں نے اپنے بابا کو مسلمان سپاہیوں کو اس طرح قتل کرتے ہوئے دیکھا اور سامان چھینتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے بابا کے کچھ سپاہی میرے وفادار تھے، میں نے ان کی مدد سے اپنا محل چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، اور اس دن سے میں محل سے بھاگی، اور میں نے کئی سال ایک جنگل میں گزار دیے، اور جب میری عمر کافی بڑھ گئی تو میں نے اس گاؤں کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ لیکن میرے کچھ ایسے سپاہی وفادار تھے جنہوں نے وہ سامان اس گاؤں کے اندر بڑی ہی مہارت کے ساتھ پہنچانے میں میری مدد کی تھی۔ حضور میں نے اسلام کی خاطر اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اور ساری زندگی میں نے کبھی کسی پر یہ راز عیاں ہونے نہیں دیا کہ میں کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ میں ایک بادشاہ کی شہزادی تھی۔ اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم مرد کی طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے اسلام کی خاطر اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیں۔ یہ سن کر سلطان نے قسم کھائی تھی کہ جس فتوحات کا شہزادی نے ذکر کیا، اگر میں وہ اپنی زندگی میں فتوحات حاصل نہ کر سکا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا۔ اور اس گاؤں والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس بوڑھی عورت نے اس کمرے کو 40 سال بعد کیوں کھولنے کا حکم دیا تھا۔ اور سب سے حیرت کی بات ان گاؤں والوں کے لیے یہ تھی کہ ان کے درمیان میں ایک شہزادی جو کہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی کئی سال گزار دیے تھے، لیکن ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اس کو ایک عام بوڑھی عورت سمجھ کر اس کے ساتھ رہ رہے تھے۔ دوستو، کبھی کبھی انسان کو اپنے دین کی خاطر بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تبھی ان کو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔